اگر کوئی انسان اڑتے ہوئے ہوائی جہاز سے بنا پیراشوٹ کے نیچے گر جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جرمنی میں ایک 17 سال کی لڑکی اڑتے ہوئے ہوائی جہاز سے 10,000 فیٹ کی بلندی سے نیچے گری اور زندہ بچ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں اتنی سیفٹی ہونے کے باوجود وہ لڑکی نیچے کیسے گری؟ چلیں اگر گری بھی تو زندہ کیسے بچی؟ 24 دسمبر سن 1971 جولین اپنی امی کے ساتھ کرسمس منانے اپنے گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی جہاز کے ٹکٹ بک کیے اور 1:40 پر لیرسا کی فلائٹ نمبر 508 میں بیٹھ گئے۔ جولین بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے 4 سال بعد اپنے گھر جا رہی تھی۔ سارے راستے وہ اپنی امی کے ساتھ پلانز بنا رہی تھی کہ کہاں کہاں جانا ہے اس نے، کیا کیا خریدنا ہے اور کیسے اپنی چھٹیاں گزارنی۔ 25 منٹ بعد جہاز اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جولین سمیت سبھی مسافر اپنا سفر انجوائے کر رہے تھے اور جہاز بھی بہت آرام سے اڑ رہا تھا۔ تقریباً 45 منٹ بعد جہاز سے زوردار کوئی چیز ٹکرانے کی آواز آئی۔ سبھی مسافر ڈر کر چیخنے لگے۔ پائلٹ نے فوراً اعلان کیا کہ آج موسم بہت خراب ہے اور یہ آسمانی بجلی کی جہاز سے ٹکرانے کی آواز ہے۔ باقی جہاز میں سب کچھ ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لیں۔ اگلے 20 منٹ تک موسم خراب رہا اور ایسے آسمانی بجلی کی جہاز سے ٹکرانے کی آوازیں آتی رہی۔ آسمانی بجلی ہوائی جہاز سے اتنی زور سے ٹکرا رہی تھی کہ سبھی مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کی لیفٹ ونگ نے آگ پکڑ لی۔ سبھی مسافر خوف سے چیخنے لگے۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ آگ اتنی زیادہ بھڑک گئی تھی کہ سبھی مسافروں کو آگ نظر آ رہی تھی، کیونکہ جہاز کا فیول بھی جہاز کے ونگز میں ہوتا ہے، اسی لیے آگ اور زیادہ تیزی سے بڑھی۔ اس دوران دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جہاز کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جہاز میں موجود سبھی مسافر 10,000 فیٹ کی بلندی سے نیچے گرنے لگے اور جولین بھی اپنی سیٹ سمیت نیچے گر گئی۔ جہاز میں 120 مسافر سوار تھے۔ پائلٹ سمیت سبھی مسافر 10,000 فیٹ کی بلندی سے نیچے گر کر مارے گئے۔ خوش قسمتی سے جولین نیچے درختوں پر آ کے گری۔ اس کے ہاتھ، پیر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس پلین کریش میں جولین وہ واحد لڑکی تھی جو زندہ بچ گئی اور جولین بہت خوش تھی کہ اس خطرناک پلین کریش میں اس کی جان بچ گئی، لیکن شاید اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اس پلین کریش سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ جس جنگل میں آ کے گری تھی وہ ایمیزون کا جنگل تھا، جہاں دنیا بھر کے خطرناک سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے تھے اور اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور یہ ایک ایسا جنگل تھا جہاں سے باہر نکلنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ کسی طریقے سے وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی اور ایک ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ پورا دن بھوکا پیاسا چلنے کے بعد بھی اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا، یہاں تک کہ دن سے رات ہو گئی۔ جولین نے وہ رات بہت مشکل سے جنگل میں گزاری اور صبح اٹھ کر وہ دوبارہ اسی سمت کی طرف چلنے لگی۔ اس کا بھوک پیاس سے برا حال ہو گیا۔ ایک دن تو اس نے بھوکا پیاسا گزار ہی لیا، لیکن اب اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن دوپہر کے وقت جولین کے کانوں میں ندی بہنے کی آواز آئی۔ جولین اس آواز کے سمت آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ندی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے جی بھر کے ندی سے پانی پیا اور اطمینان سے ندی کے کنارے بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ندی کے کنارے جنگلی قبیلے آباد ہوتے ہیں اور ریسرچرز جو جنگل میں ریسرچ کرنے آتے ہیں وہ بھی اپنا کیمپ ندی کے کنارے ہی لگاتے ہیں۔ اسی لیے وہ اب ندی کے کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج اسے کوئی نہ کوئی مدد ضرور مل جائے گی۔ پورا دن ندی کے کنارے چلنے کے بعد بھی اسے نہ کوئی ندی کے کنارے جنگلی قبیلہ نظر آیا، نہ ہی ریسرچرز کا کیمپ نظر آیا۔ اسی لیے اس نے وہ رات بھی جنگل میں گزاری۔ بھوک لگنے پر اس نے درختوں کے پتے کھائے اور کسی طریقے سے وہ رات بھی جنگل میں گزار ہی لی، لیکن اگلی صبح تک اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس سے چلنا بھی مشکل ہو گیا اور جولین اب یہ بات جان چکی تھی کہ اگر اسے آج کوئی مدد نہ ملی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور ندی کے کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ پورا دن ندی کے کنارے چلنے کے بعد شام کے ٹائم اسے ندی کے کنارے ایک کشتی نظر آئی۔ اس نے جب پاس جا کے دیکھا تو وہاں ایک کشتی تھی اور ریسرچرز کا کیمپ تھا۔ یہ کیمپ جنگل میں ریسرچ کرنے والے ریسرچرز کا تھا، لیکن وہ اس ٹائم کیمپ میں موجود نہیں تھے۔ جولین چاہتی تو کشتی لے کر بھاگ سکتی تھی، ایسے اس کی جان تو بچ جاتی، لیکن ریسرچرز جو جنگل میں ریسرچ کرنے آئے تھے وہ جنگل میں پھنس سکتے تھے۔ اس نے کشتی لے کر بھاگنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے وہ کشتی کے اندر بیٹھ کر
उन रिसर्चर्स के आने का इंतजार करने लगे। रात होने से पहले पहले रिसर्चर्स वापस आ गए। वो जूलियन को देखकर काफी हैरान हुए। जूलियन ने उन्हें अपनी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। उन्होंने जूलियन की मरहम पट्टी की, उसे खाना दिया, पानी दिया और उसे अपने साथ शहर ले गए। उस प्लेन क्रैश के 6 दिन बाद जूलियन अपने घर पहुंचे। उसके वालिद और उसके घर वालों ने उसे मुर्दा समझा हुआ था और घर में इसका शोक भी मना लिया था। और ऐसे 6 दिन बाद जूलियन को अपने सामने जिंदा देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए। बाद में जूलियन की कहानी को पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज मिली और उसकी कहानी को घर घर में सुनाया गया। जूलियन की कहानी इंटरनेट पर मौजूद है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जूलियन की जगह होते तो इतने बड़े खतरनाक जंगल में कैसे सर्वाइव करते? और बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।